صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو انہیں ایک اضافی یعنی ایکسٹرا فضیلت سے نوازا، اور وہ فضیلت معراج تھی۔ معراج کا سفر مختصر مگر جامع تھا، اور یہ لمحوں کا سفر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے وسیع و عریض سفر تھا۔ آخری اور حتمی پیغام اور حتمی دین، طریقت و شریعت اللہ نے اسی سفر میں عطا کی، اور یہ اتنا عظیم سفر تھا کہ جس میں رب العالمین نے اپنے محبوب کو جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ جنتیوں کے اعمال جو انہیں جنت لے گئے، اور جہنمیوں کا کردار جو انہیں جہنم اور دوزخ میں لے گیا، وہ سارا اسی سفر کا خلاصہ ہے۔ پوری نبوی زندگی اور آنے والی انسانیت قیامت تک، یوم حشر تک، اسی لیلۃ الاسراء، لیلۃ المعراج کی مقروض رہے گی۔ نماز ہے تو یہ معراج کا تحفہ ہے، جنت کی صورتحال اگر بیان ہوئی ہے، نمونہ بیان ہوا ہے، تو وہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ جتنے بھی شرعی امور ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا جا سکتا ہے اور اللہ کی توحید پہ ایمان لایا جا سکتا ہے، وہ لیلۃ المعراج ہے۔ اس رات میں ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا جو دل دہلا دینے والا ہے۔ اس رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خوشبو لگائی گئی، یعنی خوشبو تحفے میں دی گئی، اور ہم دیتے نہیں کسی کو۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن خوشبو تحفے میں نہیں دیتے، جسے عطر کہتے ہیں، اور وہ خوشبو بڑی عظیم ہے۔ اسی طرح جہاں اور بہت سے معراج کی رات کے واقعات ہیں، اس رات میں ظالم کے انجام کی بھی خبر دی گئی۔ کہ ظالم کو سزا اللہ رب العالمین نے کون سی دینی ہے، اور ظالم کا انجام کیسا ہونا ہے، اور جہنم میں اس کا کیا درجہ ہونا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین کو اسی رات میں قرآن کریم دیا گیا، جو کہ تدریجاً وحی کی صورت میں نبی علیہ السلام پر اترتا رہا، اور وہ اسی رمضان المبارک میں مکمل ہوا، اور لیلۃ القدر اسی رات، اسی آخری عشرے میں آئی۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف اسی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا، اور یہ وہ شکرانہ تھا، اور یہ وہ شکرانہ تھا جس کو عموماً صرف نظر کیا جاتا ہے۔ اعتکاف مشرک پر نہیں ہے، اعتکاف بدعتی پر بھی سنت نہیں ہے۔ اعتکاف صرف ان کو دیا گیا ہے تحفہ جو توحید کے پیروکار ہیں، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں، خالق و مالک مانتے ہیں، اور کسی اور در سے مانگنے کی بجائے اللہ کے در سے مانگتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ مسلمانوں سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اسلام کے آنے کے بعد بھی لوگ اس اعتکاف کو کرتے تھے، لیکن وہ اعتکاف شرکیہ تھا۔ اعتکاف شرکیہ آج بھی ہو رہا ہے۔ ہم میں سے ہی کئی لوگ آج بھی اعتکاف کرتے ہیں، مگر ان کو معلوم نہیں کہ یہ اعتکاف مشرکانہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف کی حیت بتائی ہے، حالت بتائی ہے، اور جو قرآن نے بتائی ہے، دونوں مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے لوگ قبروں کا طواف کیا کرتے تھے، اور قبروں کے گرد بیٹھ جایا کرتے تھے، مورتیوں کے سامنے بیٹھتے تھے، صنم کے سامنے بیٹھتے تھے، بت کے سامنے، اور قبر کے سرہانے بیٹھ جاتے تھے، اور گویا یہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ جا چکے ہیں اپنے رب کے پاس، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ جو روحیں جا چکی ہیں ان سے وہ توقع رکھتے تھے، ان سے مانگتے تھے، ان کو ولی کہتے تھے، اللہ کا دوست سمجھنے لگ جاتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو موت دے دی تھی۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اور دوسری جگہ فرمایا یعکفون علی اصنام لہم۔ آپ کو معلوم ہے کہ کعبۃ اللہ میں جتنے دن تھے اتنے ہی بت ہیں۔ اس زمانے میں مشرکوں نے ہر دن کا الگ خدا بنایا ہوا تھا، بت پرست، اور وہ ہر روز کے حساب سے کوئی آٹا دینے والا، کوئی دال دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی گاڑی دینے والا، کوئی محل دینے والا، کوئی پلاٹ دینے والا، اس طرح کے حساب سے انہوں نے اپنے اپنے خدا بنائے تھے۔ جیسے ہم نے اسٹیٹ ایجنسیاں بنائی ہوتی ہیں، پراپرٹی ڈیلر، یہ جناب فلاں ایریا کو ڈیل کرتا ہے، یہ فلاں ایریا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اداروں کے اندر، بھئی یہ فلاں معاملے کو دیکھ رہا ہے، یہ فلاں معاملے کو دیکھ رہا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ فلاں معاملے کو دیکھ رہا ہے۔
عرب کے مشرکوں نے خدا کو چھوڑ کر ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ خدا بنایا تھا، اور وہ ہر روز کے حساب سے اسی خدا کے پاس جاتے جس سے متعلقہ معاملہ ہوتا۔ یعکفون علی اصنام لہم، صنم بنائے ہوئے تھے اور اس کے گرد وہ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ آج میری شادی ہو جائے۔ کوئی جا کر بیٹھ جاتا مجھے اولاد ہو جائے، تو گویا خدا کو چھوڑ کر وہ خدا کے گھر میں بتوں کو رکھ کر ان کو پوجتے تھے۔ اور آج کیا کہتے ہیں؟ ہم مزار پہ تو جاتے ہیں لیکن مانگتے تو خدا سے ہیں۔ جملے پہ غور نہیں کیا، کر لیا۔ وہ جو قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کے اندر، یعکفون علی اصنام لہم، انہوں نے جو اپنے صنم رکھے ہوتے تھے وہ بھی بیت اللہ میں رکھے تھے نا، اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ خدا سے مانگے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مزار میں پڑا ہوا ہے ہم اس پہ جا کر خدا سے مانگیں گے۔ تو مشرک دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ آج کا کلمہ گو مشرک ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا بغیر کلمے کے مشرک ہو، عقیدہ ایک جیسا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ بہت سارے مولویوں کا جواب ہے جو میں تھک چکا تھا کہ کوئی مولوی یہ جواب بھی دے دے کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ 364 بت جو کعبۃ اللہ میں رکھے تھے، جب ان سے پوچھا کہ آگے یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ تم نے خود گھڑ کے بنائے، خود تراشے، کوئی کسی کارپینٹر نے بنایا، کوئی لوہار نے بنایا، کوئی معمار نے بنایا، تم ان کو بنا کر خود کہتے ہو یہ تمہارے مالک ہو گئے؟ ہم خود دفنا کر جنازہ پڑھ کے خدا کے بندے کے اوپر اس کو چارپائی پہ ڈال کے، ڈولی پہ ڈال کے، اس کو قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اے ہن سارا مشکل کشا ہو گیا۔ وہ اگر وہ اب مشکل کشا ہو گیا تو تم نے ڈولی پہ ڈال کے قبر میں کیوں گرا دیا؟ جو قبر میں دفن ہو گیا وہ دفن ہونے کے بعد مشکل کشا نہیں رہتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو۔ اصل عقیدہ یہ ہے، اور یہی وہ معراج کا آخری تحفہ ہے جو سمجھنے سے آج کا مسلمان قاصر ہے۔ جو بھی ہو، جس کو موت آ گئی، جو قبر میں اتار دیا گیا، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، چاہے علی مولا کیوں نہ ہو۔ کڑوی گولی ہے۔ اچھا یہاں کہے نا نبی مشکل کشا میں، تو اتنا غصہ نہیں لوگوں کو آتا۔ جب علی کہے نا مشکل کشا نہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بیڑے گرک ہو گیا۔ یعنی علی نبی سے بڑھا کر، بتوں کا درجہ خدا سے بڑھا کر، وہ علی نے لکھی ہے نا اندر، اور قبروں میں پڑے مردوں کا درجہ صحابہ سے بڑھا کر۔ یعنی یہ جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ شاہ غازی ہیں یا حضرت علی حجویری ہیں یا A to Z جتنے بھی ان کے خدا ہیں، یہ بھی تو ماری گئے ہیں، مرے ہوئے ہیں نا۔ تو وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی وفات پا گئے، ایسے ہی علی المرتضیٰ بھی وفات پا گئے، سیدنا ابو ہریرہ بھی وفات پا گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ لیکن ان میں اور ان میں فرق ہے۔ انہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، جنت کی بشارت لی، عشرہ مبشرہ بنے، پکے ولی بنے، کنفرم ولی، لیکن موت کا شکار ہو گئے۔ لیکن کوئی امتی آج یہ نہیں کہتا ابو بکر صدیق مشکل کشا، ابن مسعود مشکل کشا، ابو ہریرہ مشکل کشا، ابن عباس مشکل کشا، لیکن جو تو نے خود دفنا دیا وہ کیسے مشکل کشا؟ مار تو یہ بھی گیا، مار وہ بھی گئے۔ وہ ولی کنفرم، ان کی جنت نبی کے ساتھ، عمر کو مشکل کشا نہیں کہتے۔
وہ تو عبداللہ غازی سے کئی ہزار گنا بہتر ہے، کئی لاکھ گنا افضل ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ نہیں سمجھ آئی؟ عقیدہ جب تک سمجھ نہیں آتا دین سمجھ نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج اس لیے نہیں کرایا تھا کہ اللہ جی کہتے تھے آ جاؤ میرے نہ سلام لے جاؤ، میں سرٹیفکیٹ جاری کرتا اسٹیمپ لا کے کہ تو نبی ہے۔ نو نو نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اس لیے نہیں بلایا تھا، یہ پیغام دینے کے لیے، یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے بلایا تھا کہ جو مر گیا وہ مشکل کشا نہیں، جو حی قیوم ہے وہی مشکل کشا ہے۔ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے، تحفہ دیا گیا۔ ہم نے آج تک کون سا تحفہ سنا؟ نمازیں دی گئی ہے نا، 50 میں سے 5 نہیں، ایک تحفہ اور بھی دیا گیا جو سلمان بھائی نے ایک دفعہ دیا تھا شاید، خوشبو۔ نبی علیہ السلام کو خوشبو دی گئی تو جتنا وہ مجمع تھا جو عرش پہ لگا ہوا تھا وہ اس پر پھیل گئی، لوگ کہنے لگ گئے یہ کیسی خوشبو ہے، الگ سے خوشبو تھی وہ۔ جبرائیل امین سے پوچھا یہ جو خوشبو دی ہے لگائی ہے اس کی کیا رونق ہے، یہ کیا ہے؟ ایک فرعون ہوتا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، آج کل تو ہر دوسرا فرعون پاکستان میں پھر رہا ہے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، پتہ ہے آپ کو بیٹی تھی فرعون کی؟ بیوی تو سنے ہے نا، آسیہ، جو ایمان نہیں لائی تھی اس پہ، اللہ پہ ایمان لے آئی تھی۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، تیری ایسی تیسی، تو رب ہو گیا۔ وہ رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جو تجھے کھلاتا پلا، جس نے تجھے بادشاہی دی۔ فرعون نے پتہ کیا کہا تھا؟ موسیٰ نے جب کہا نا الرحمن علی العرش استویٰ، یہ کہ فرعون کا عقیدہ آج کے مشرک کے عقیدے سے اچھا تھا۔ بڑی خطرناک بات ہے، آج جو میت سے مانگتے ہیں نا اس سے تو فرعون بہتر تھا۔ جب اس کو پتہ چلا نا کہ موسیٰ علیہ السلام، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ تو اللہ سے کلام کر کے انہیں اپنے وزیر نو سدیا، حامان ادھر آئے، موسیٰ جڑے رب نہ گل کر کے تو ایک ٹاور تعمیر کر، میں نے اس وہاں جا کے موسیٰ کے رب سے ملنا ہے۔ سرحن لی، میرے لیے ایک اونچی عمارت تعمیر کر، دنیا کا سب سے، وہ جیسے وہ امریکہ نے بنایا تھا ٹوئن ٹاور، ایسا ٹاور تعمیر کر کہ جہاں موسیٰ کلام کر کے آیا میں بھی جا کے وہاں کلام کروں، تاکہ میں بتا سکوں کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہ تو پھر اس نے تو یقین لایا نا کہ موسیٰ کا رب ہے، وہی دیتا ہے وہی داتا ہے۔ آج نہیں مانتے، وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے والے سے جاتے نہیں۔ کوئی مشرک آپ نے دیکھا ہے جو اوپر سے دعا مانگے؟ جو نیچے مر گیا وہ منگنا، غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آج جتنے آپ دیکھ رہے، یہ جو علی اجمیری صاحب ہے یہ بھی نیچے ہے نا، وہاں کیا کرتے تھے؟ سامنے بت رکھتے تھے۔ مکہ کے مشرکوں نے کہاں رکھے تھے؟ اونچی جگہ پہ، یہ خدا یہ خدا، یہ صنم یہ صنم، اس طرح بنا کے رکھے ہوئے تھے نا، وہ کم از کم سامنے تو تھا۔ انہوں نے کوئی اپنا ولی اوپر نہیں رکھا ہے، نیچے دبایا پھر اس کے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور یہ دعا کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ ہاتھ اوپر ہے، اور وہ بھی جب دعا کرتے تھے ہاتھ اوپر تھے، اس لیے کہ سامنے تھا بت، اور آج کے مشرک کا بت نیچے ہے ہاتھ اوپر ہے۔ سیم ہوگی کہانی۔ وہ کلمہ نہ پڑھ کے مشرک تھے، یہ کلمہ پڑھ کے ویسے ہی مشرک۔ دوسری بات، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا میرا رب اوپر ہے، تو فرعون نے کہا اچھا اوپر ہے، چلو میں ٹاور بناؤ۔ دو باتیں، ایک تو کلیم اللہ پہ اس کا ایمان آ گیا کہ موسیٰ بات کر کے میں کیوں نہیں کر سکتا، میں تو طاقتور ہوں۔
موسیٰ تو غریب ہے۔ دوسرا اس کا یہ یقین ہوگا کہ رب اوپر ہے۔ نہیں سمجھے؟ آج کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں سمجھے؟ اور یہ کلپ چل گیا، مولوی نے کہنا نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، سارے سنی لکھن گے نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھے، کیونکہ انہوں نے لودھی صاحب سمجھنا ہی نہیں ہے۔ فرعون کا یہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ کا رب اوپر ہے، تو پھر یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا کہ رب ہر جگہ پہ موجود ہے؟ وحدت الوجود کا عقیدہ فرعون سے بدتر عقیدہ ہے کہ ہر نفس کے اندر، ہر دل میں، ہر دل کے اندر آیا وہ کہتے ہیں نا ان کا وحدت الوجود، ہر جان میں، ہر دل میں اللہ۔ پتہ نہیں کوئی ایسا وحدت الوجود ہے، اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، کیا عقیدہ ہے پتہ نہیں۔ مولوی صاحب میرے پیچھے کوئی جمعہ پڑھتا ہی نہیں۔ اور فرعون کہتا تھا موسیٰ نے کہا ہے کہ رب اوپر ہے، اوپر جانا ہے مجھے اور اس رب سے بات کرنی ہے۔ اور آج کے جب نیچے دبا دیتے کہتے نیچے والے سے بات کرنی ہے۔ یہ بدتر ہوئے، وہ بدتر ہوا۔ کم از کم اس نے کلیم اللہ کو مان لیا کہ موسیٰ کا رب اوپر ہے، اس سے بات ہو سکتی ہے، چلو بناؤ ٹاور میں وہاں جاؤں۔ آج کا مسلمان نہیں مانتا ہے کہ رب اوپر ہے، کہتا نہیں ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اسی آیت کے آخر میں اللہ نے بڑی بات کی ہے۔ اللہ کون ہے؟ یعلم ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے رب جانتا ہے۔ اللہ غیب کا علم جانتا تھا، جانتا ہے، جانتا رہے گا۔ اس کو پتا تھا کہ میرے آخری نبی کی امت کا ایک گروہ ایسا آئے گا جو حق کو تسلیم نہیں کرے گا، اپنی بیچ میں انگلی دھرے گا۔ اللہ نے آخر میں فرما دیا اسی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ آیت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ انہ هو السمیع البصیر۔ اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اس آیت میں، اس لیے کہ جو اسراء کی ہے، هو العلی الکبیر ہوتا تو سمجھ آتا کہ اسریٰ بعبدہ، نبی علیہ السلام اوپر گئے، معراج کرائی، کیونکہ انہ هو العلی الکبیر، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے، بڑا ہے، بلند ہے، بڑا ہے۔ اس کے آخر میں یہ آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے انہ هو السمیع البصیر کہہ کے حاضر ناظر کے عقیدے کو پھاڑ کے رکھ دیا قرآن کے اندر۔ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ جاہلیت کا ایسا مرقع ہے یہ ہندو پاک کے مسلمان کہ ان کے سر میں نمرود کی طرح جوتے پڑنے چاہیے۔ یار دیکھو، اسریٰ بعبدہ، اسراء ہوئی، معراج ہوئی، کہاں ہوئی؟ عروج۔ معراج عروج سے ہے نا، اوپر گئے، اوپر گئے، اوپر گئے، مقام محمود پہ گئے۔ ایسے ہی ہے۔ ثم دنا فتدلی، سامنے گئے پردے میں، فرشتوں کی محفل میں گئے، انبیاء سے اوپر گئے، ساتوں آسمان سے اوپر گئے۔ تو پھر کہنا تو یہ چاہیے تھا انہ هو العلی الکبیر، وہ بلند ہے، بڑا ہے، لیکن اللہ نے وہاں سے قرآن میں اتارا نہیں، انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں یہ اتار کے حاضر ناظر کے عقیدے کو دفن کر دیا۔ اور جو حاضر ناظر کہتا ہے یہ تو کافروں کا بھی عقیدہ نہیں تھا، اتنا بدتر۔ فرعون کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ موسیٰ کا رب اوپر ہے، میں نے اوپر جانا ہے۔ اور اگر اس وقت کوئی یہ سوچ ہوتی کہ ہر جگہ موجود ہے تو فرعون یہ نہیں کہتا میں نے اوپر جانا ہے، میں اتنے گل کر لینا۔ وہ یہی کہتا نا میں ادھر ہی بات کر لیتا ہوں۔ ہاں سمجھو عقیدے کو یار، کہڑے مولوی پڑھاتے ہیں انہوں مولویوں نے؟ ان مولویوں کے استادوں سے ملنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو سمجھیں گے نہیں، یہ تو بچے ہیں نا، جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے ان سے ملنا پڑے گا، وہ مر چکے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس نے ایک بدعت جاری کی، جتنے لوگوں نے اس بدعت پہ عمل کیا اس مولوی کو پکڑا جائے گا۔
اس لے مین کو نہیں پکڑا جائے گا، سامعین کو نہیں پکڑا جائے گا۔ سامعین تو کہہ دیں گے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس پہ پایا، تو مندر ہے، دوسرا کوئی مولوی آیا ہی نہیں۔ اسی لیے تو کیا کرتے ہیں، آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا اہل حدیث کسی کی مسجد پہ قبضہ کرے، لیکن اہل حدیثوں کی مسجد پہ قبضہ، آپس میں ایک دوسرے کی مسجد پہ قبضہ، فتنہ فساد دنگا۔ یہ مسجدیں ہیں، یہ بکریوں کے ریوڑ ہیں یا ریونیو کی زمین ہے جو پلاٹ کاٹو اور بیٹھ جاؤ اور گوٹھ بنا لو؟ یہ خدا کے گھر ہیں۔ خدا کے گھر پہ قبضے کا چکر چلانے والا کافر ہو جاتا ہے، خدا کے گھر کو فروخت کرنے والا کلمے کا انکاری کی طرح کافر ہوتا ہے۔ مذاق نیست۔ یہ اصل میں یہ باتیں ہمیں اس طریقے سے نہیں بتائی گئی، کوئی بات نہیں کر کے حلال کر لیا گیا حلوہ، ہر بات میں کوئی حرج نہیں، حلوہ حلال۔ اور اگر یہ کاٹ کر کے دین یقین بتایا جاتا تو مسجدوں پہ قبضے سے لوگ توبہ کرتے، توبہ۔ ہمارے ہاں رواج ہے، بریلوی نے دیوبندیوں نے قبضہ کر لی، دیوبندیوں نے بریلوی نے قبضہ کر لی، انہوں دونوں نے مل کے اہل حدیثوں کی مسجد قبضہ کر لی۔ اہل حدیث چپ کرے کہتے کہ ہم تو اہل توحید ہیں، ہم تو اللہ کی توحید والے ہیں، اللہ نے اس سے بڑا اجر دینا ہے، اور مظلوم کی آہ ویسے بھی رب سنتا ہے۔ پھر وہ ساری زندگی ان مسجدوں میں لڑتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا تراویح پہ لڑ پڑے، ایک دوسرے کے سر کھول دیے کراچی میں، آپس میں ہی دونوں ایک ہی مسلک فرقے کے، کیونکہ جب ایک راہ حق سے ہٹو گے تو راہ فساد پہ جاؤ گے، صراط مستقیم سے ہٹو گے تو صراط جحیم پہ جاؤ گے۔ ایسا تو نہیں کہ بیچ میں اٹکے رہو گے، یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، تیسری کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی تیسری چیز نہیں پیدا کی کہ اس میں اٹکا رہے گا بندہ۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا اِنَّهُ هُوَ الْمَوْجُودُ، یہ لفظ کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ کہتے ہیں نا حاضر ناظر، تو یہ تو قرآن میں آیا ہی نہیں۔ سمیع بصیر آیا، لطیف خبیر آیا۔ لطیف خبیر کتنی بڑی بات ہے، جب لطیف خبیر ہے تو حاضر ناظر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ادھر وہ ٹی وی والا ایک دھترو سا اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، ہر خبر پہ نظر، تو اس پہ یقین کر لیتے ہو۔ اللہ آسمانوں سے قرآن مقدس میں کہتا ہے اِنَّهُ هُوَ اللطیف الخبیر، سب سے باریک کی خبر بھی اللہ کے پاس ہے، سب سے چھوٹی خبر بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس پہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیونکہ ایمان ہی کمزور کر دیا۔ جب حق سے انسان ہٹتا ہے، توحید سے ہٹتا ہے، ایمان میلا ہو جاتا ہے، اور جب ایمان پہ سرخ سیاہ دھبے لگتے جاتے ہیں، انسان بے ایمان ہوتا جاتا ہے، اور بے ایمان پھر بزدل ہوتا جاتا ہے، بھٹکتا جاتا ہے، بھٹکتا جاتا ہے، پھر وہ جب تک قبر نہیں آتی گمراہ ہی رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو خوشبو لگائی گئی، نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل سے، بڑی ڈاڈی خوشبو ہے، ایسے پوچھا ہوگا نا، ما حاضر معطر، کتنی بڑی خوشبودار چیز ہے یہ، کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے ایک بڑا دردناک واقعہ ہے۔ فرعون کی بیٹی کے سر میں ایک خادمہ تھی جو تیل لگاتی تھی، کنگھی کرتی تھی۔ بیوی کے تو سنا ہے نا واقعہ، کہ کیل لگاتا تھا، ڈرل کرتا تھا اپنی بیوی کے جسم میں کہ مجھے رب مان۔ بیوی نہیں مانی، جنت کی مہمان بنی، لیکن جو بیٹی تھی وہ تو باپ کے نقش قدم پہ تھی نا۔ بیٹی کے سر میں وہ کنگھی کرتی، تیل لگاتی فرعون کی بیٹی کے۔ مومنہ تھی نا، تیل لگانے والی، کنگھی لگانے والی خادمہ۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے پہلے؟ نہیں سنا نا؟ شاہ جی تو ہر وقت کتابوں میں بیٹھ رہے تھے، آپ نے پڑھا تو ہوگا، سنا نہیں ہوگا مولوی سے۔ آپ نے سنا ہے؟ الیاس میاں آپ نے
تو پھر شکرانے میں کچھ دے کے جانا، مسجد کی چھت ڈالنی ہے۔ فرعون، آپ نے بھی نہیں سنا؟ آپ تو شیخ الحدیث کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے۔ فرعون کی بیٹی کے سر میں تیل لگاتی، کنگھی کرتی، خدمت کرتی، کپڑے استری کرتی، ہاں کپڑے استری ہوتے ہیں اس زمانے میں، کپڑے سیدھے کرتی ہیں، جوتے پہناتی، خادمہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، ایسے کنگھی کی نا تو وہ گر گئی۔ فضل بھائی، اس خادمہ نے کہا بسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے یہ بسم اللہ صرف ہمارا کلمہ نہیں، پہلی امت مومنہ کا بھی کلمہ تھا، جو اللہ پہ ایمان لاتے تھے بسم اللہ کہتے تھے۔ جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو وہ خادمہ نے کہا بسم اللہ۔ وہ تو فرعون کی بیٹی تھی، وہ ہمارے ایس ایچ او کا بیٹا بھی ایس ایچ او ہوتا ہے، بھلے اس کی نلی لٹک رہی ہو ابھی، وہ تب سے ہے نا، وہ تو فرعون کی بیٹی تھی۔ وہ ادھر دیکھو نا، وہ بیٹا تو دور کی بات ہے، یہاں فرنٹ مین بھی فرعون سے بڑے ہوتے ہیں نہیں۔ وہ کنگھی جو گری تو اس خادمہ نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی کو تیش آیا، میں ابو نو دسنی ہے، میں ابو کو بتاتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے بسم اللہ کہا ہے۔ نہیں تو نے میرے باپ کو رب نہیں مانا، میں تجھے سزا دلواؤں گی، بول میرا باپ تیرا رب ہے۔ کہہ رہی میرا رب کیسے ہو گیا؟ میرا رب تو وہ ہے جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، انہ هو السمیع البصیر ہے، تو اس کے نام سے اٹھاؤں گی۔ نہیں تو میرے باپ کو رب مانے گی تو تجھے چھوڑوں گی، نہیں تو ختم کرا دوں گی۔ اس نے کہا تیرا باپ میرا رب کہاں سے ہو گیا؟ اس سے پتہ کیا چلا؟ آج کے دور میں یہی ہے نا، 26ویں آئینی ترمیم لے آؤ، ڈیل کر لو، ملک چھوڑ جاؤ، ایسے کر لو ویسے کر لو۔ وہ جنے کا بچہ کیا کہنا ہے؟ نتھنگ ایلس، جو انصاف ہے وہی ہوگا۔ تو نہ فرعون کامیاب ہوا نہ یہ کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو بسم اللہ کر کے کنگھی اٹھاتا ہے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، حق بھی کہنا ہے، سچ بھی کہنا ہے، باطل کو للکارنا بھی ہے، تو مدد اللہ کی لینی ہے۔ اللہ پہ یقین ہو تو طاقت ہیچ لگتی ہے، اور اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے تو چیونٹی بھی فرعون لگتی ہے۔ کنگھی اٹھائی بسم اللہ کر کے، انہوں نے میں تینوں پوچھنی میں ابو نو دسنی، انہوں نے کہا جا دس دے، میرا رب اللہ ہے جو آسمانوں پہ ہے۔ یعنی فرعون کی بیٹی کی خادمہ، اس کا بھی عقیدہ صحیح تھا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رب رحمان عرش پہ مستوی ہے، اور جو کہتا ہے حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو یہ تو فرعون کی بیٹی کی خادمہ سے بھی بدتر لوگ ہیں، نہیں سمجھے؟ اور فرعون کی بیٹی کی خادمہ نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی حج نہیں کیا تھا، کوئی روزے نہیں رکھے تھے، پتہ نہیں صدقہ زکوٰۃ کہاں سے نکالتی تھی، بیچاری نوکرانی تھی، وہ تو خود مستحق تھی۔ ہم سب کچھ نکال کے بھی کہتے ہیں اللہ ادھر موجود، ہر جگہ موجود، وحدت الوجود۔ اللہ کی عظمت کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ وہ ابو کے پاس چلے گئے، ابا جی وہ جو خادمہ لے کے دی وہ تجھے رب ہی نہیں مانتے، ان کو ادھر بلاؤ۔ اس نے کہا مجھے رب مانو، کہہ بسم اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ اس نے کہا مجھے رب مانو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تجھے جلتے ہوئے تیل کے کڑاہا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کڑاہا نہیں، بڑا کڑاہا تھا، اور جس میں ایک میں نے مولوی سنا شیعوں کا، وہ کہہ رہا ہے یہ جو اپنا یہ نا عثمان مروندی صاحب مرحوم، لال شہباز قلندر جس کو کہتے ہیں، اس نے تیل کے جلتے کڑاہے میں چھلانگ لگا دی، زندہ نکل آیا الو جا پٹھا۔ وہ جس کا اتنا بڑا عقیدہ تھا کہ بسم اللہ کر کے کنگھی اٹھائی، فرعون نے کہا میں رب ہوں، مان دے گا؟ نہیں مانتی، بسم اللہ میرا رب وہی ہے۔ اس نے جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر پھینکا، وہ تو نہیں بچی، تو نبی کا امتی کیسے بچ گیا؟ ہائے ہائے، عقیدہ بناؤ جنت میں جاؤ، عقیدے میں فالٹ ہوگا جنت میں راستہ بھی خاردار ہوگا۔
اس نے یہ تیل گرم کیا بڑے کڑاہے کے اندر اور کہا مجھے رب مانو نہیں تو اس میں ڈال دوں گی، یہ ڈال دوں گا۔ فرعون تھا۔ اچھا فرعون کے سامنے وہ یار ہمارے سامنے چھوٹا سا افسر آ جائے تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ڈی سی کے سامنے ہماری سانس پھول رہی ہوتی ہے، فرعون کے سامنے بولنا آسان تھا؟ وہ تو اپنے آپ کو کائنات کا رب کہتا تھا۔ پھر بھی ایمان ہو تو حوصلہ بھی آ جاتا ہے، بے ایمان ہو تو کانپے ٹانگ جاتی ہے، پھر ٹانگیں کانپ جاتی ہے، بے ایمان کی کانپے ٹانگتی ہے۔ لیکن ایماندار کبھی نہیں کانپتا۔ جس کو اللہ کی پہچان ہوگی اور یہ پتہ چل گیا کہ انہ هو السمیع البصیر، اس نے کیا کیا؟ اس خادمہ کے بچوں کو اٹھا کے اس تیل کے کڑاہے کے اندر بھون دیا۔ اس کو کہا اب مجھے رب مانتی ہے؟ فرعون نے کہا اس خادمہ سے، اس نے کہا نہیں، ایک شرط لگاتی ہوں، چاہے ہمیں جلا دو، مار دو، جہاں مرضی پھینک دو، لیکن ہماری قبر اجتماعی بنانا۔ اجتماعی قبر کا تصور موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی آیا ہے۔ یہ جو اجتماعی قبریں بناتے ہیں نا، یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، ثابت ہو گئی یہ اجتماعی قبر، چلو ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اجتماعی قبر پہ بھی کہتے ہیں اجتماعی قبر نہیں ہونی چاہیے، نہیں بالکل ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا میرا کلمہ پڑھ لو کہ میں تمہارا رب ہوں، نہیں تو جو تیرے بچوں کا حشر کیا تیرا بھی یہ کریں گے۔ نے کہا نہیں، میرا رب مالک یوم الدین ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، میں تجھے رب نہیں مان سکتی۔ اس نے اس کو بھی اٹھایا، مختصر کرتا اس میں ڈال دیا۔ جب اس میں ڈال دیا تو تیل گرم ہوا، گرم تھا، اس میں جل گئے، اجتماعی قبر میں دفن ہو گئے، لیکن وہ تیل جنت کی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو نبی کریم کو معراج کے سفر میں لگائی گئی اس کے لیے جس نے بسم اللہ پہ جان دے دی تھی۔ آج ہم دیتے، ہم حق پہ جان دیتے ہیں، حق پہ جان کیا دیتے؟ ہم ویسے ہی جان نہیں دیتے، ہم باطل کے خاطر مر جاتے ہیں، خدا کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ مال ہے۔ جب وہ جل گئے، اجتماعی قبر میں دفن ہو گئے، اللہ کی قدرت دیکھیے، معراج کی رات جو خوشبو لگائی گئی، جبرائیل کہتے ہیں یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی خون کی خوشبو ہے جو پورے جنت کو معطر کر رہی ہے۔ آپ کو بھی وہ لگے گی اگر آپ نے صحیح طریقے سے سمجھ کے دین پہ عمل کیا، قرآن و حدیث کو کافی سمجھا، اللہ اور رسول کو کافی سمجھا، اور توحید پہ عمل کیا، حاضر ناظر عقیدے کی بجائے انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے کا عقیدہ رکھا۔ نہیں سمجھے؟ ایک اور چیز بتاتا ہوں، 5 چیزیں بندے کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ آج بوڑھا ہونے کے نسخے سن جاؤ۔ بندہ بوڑھا کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ 5 چیزیں نہ ہوں نا، بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہو۔ برا پڑوسی بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے اس چیز سے، 5 چیزوں سے جو انسان کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عمر لنگ گئی ہے اور بوڑھے ہو گئے، ہے نہیں؟ زیادہ بچے ہو گئے اس لیے بوڑھے ہو گئے، زیادہ شادیاں کر لی اس لیے بوڑھے ہو گئے۔ نہیں 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 نہیں، 5 چیزیں بتائی ہیں نبی علیہ السلام نے جس سے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو ایک اور کلمہ بتاؤں گا، مومن کی جب روح نکلتی ہے، ملک الموت روح نکالتا ہے، یہ پہلے بتا دوں تو کہ اس سے اٹیچ ہو جائے۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کے قصے سے جب اس کی روح نکلی تو وہ ساری کی ساری خوشبو جنت کی بن گئی۔ جنت میں ہر مومن کو وہی خوشبو کا تحفہ دیا جائے گا جس کے ساتھ فرعون نے ظلم کیا تھا۔ اتنی عظمت پائی اس خون نے جس نے صرف بسم اللہ پہ جان دے دی۔ ہم کلمے پہ بھی جان نہیں دیتے، کلمے والے مر رہے ہیں غزہ کے اندر، ہمارے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، ہم ایک صدا نہیں بلند کرتے، مذمت نہیں کرتے۔ مذمت تو ڈکشنری کا لفظ ہے، وہ تو گھر بیٹھے ہی ادا ہو جاتا ہے۔
اور باتیں کیا کرتے ہیں؟ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ایسے کہتے ہیں۔ عمران خان نے ایسے کر کے اسمبلی کے اندر بازو کھڑا کیا تھا، اور اس کے بعد اسرائیل بھی ڈرا ہو گیا تھا غزہ میں، یاد ہے؟ اس کے دور میں بھی ایک دفعہ اس نے شیطانی کی تھی۔ عمران خان کو اندر ہی اس لیے کیا ہے کہ اسرائیل اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائے، اور یہاں کے یہودیوں کے پلے، پاکستانی قوم کے غدار، خزانے سے مال لے کر ہونے والے فرار، کہتے ہیں عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس نے یہودیوں کا ایسا للکارا تھا کہ اس کے 4 سال کے اندر تمہارے ملک میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا، ایک بھی بم دھماکہ نہیں ہوا، ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا ناحق، حتیٰ کہ کراچی ایسا مثالی امن کا نمونہ، مجھے ایک شخص نے یہاں جمعے کے بعد کہا کہ ایسا امن تو کسی دور میں نہیں رہا کہ پورا مہینہ گزر گیا ہے ڈکیتی میں بھی کوئی بندہ قتل نہیں ہوا، ایسا امن بھی کبھی ریاست مدینہ کے علاوہ کہیں نہیں دیکھا۔ تو اس قوم کو چاہیے کیا؟ امن چاہیے نا، کاروبار چاہیے، خوشحالی چاہیے، عزت اور وقار چاہیے، جو اس کے دور میں تھی۔ ابھی بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں، علماء قتل ہو رہے ہیں، اچھا ترتیب سے علماء کو مار رہے ہیں۔ وہ بغیر تو تمہارا جھگڑا عمران خان سے، مولویوں کا کیا قصور ہے؟ یہ عجیب دہشت گرد ہے، یہ ریموٹ کنٹرول دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی وہ دہشت گردی نہیں ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں، یہ ریموٹ سے چلاتے ہیں، چل پیچھے مولوی دے، وہ مولوی آرام سے بیٹھے ہوئے، مولوی تو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو پارلیمنٹ میں کچھ بولتا ہے، میٹنگ میں کچھ بولتا ہے، تمہارے ساتھ کچھ بولتا ہے۔ اس کے 3 چہرے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کے 2 چہرے ہوں گے، ذو الوجہین، اس کے 3 چہرے ہیں، ہمیں کچھ کہتا ہے، پارلیمنٹ میں کچھ کہتا ہے، 26ویں ترمیم کے وقت کچھ کہتا ہے، پھر کہتے کیا ہے؟ امن آئے گا۔ جب دہشت گردی ریموٹ کنٹرول ہوگی تو خاک امن آئے گا۔ اور مولویوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارہ ایک پشاور میں مار دیا، ایک گوادر میں مار دیا، پھر ایک یہ انہوں نے ایک عالم کو قتل کرنا تھا، اس نے بات، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ہر مومن دہشت گرد ہوگا کفر کے لیے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو جو اس کے خلاف بات کرتا ہے، جو مومن کو دہشت گردی کا الزام لگا کر مارتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ ہم تو کافروں کے لیے دہشت گرد ہیں، جنہوں نے ہمیں چریے بنا رکھا ہے، غلام بنا رکھا ہے، نہیں؟ بندے کو 5 چیزیں بوڑھا کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، برے پڑوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ برا پڑوسی بھی ٹینشن دیتا ہے نا، کبھی دیوار ادھر کر لی، کبھی گھر میں گانے لگا لیے، کبھی چیخ چاڑ شروع کر لی، کبھی کچھ شروع کر لیا، نہیں؟ برا پڑوسی انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، برا پڑوسی، یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم نے کبھی سنی یہ؟ ہم سمجھتے ہیں بوڑھا ہم عمر کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اور دوسری چیز سن لیں، یہ ہر شادی شدہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، من زوج تشیبنی قبل المشیب، بیوی مرد کو عمر سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، ناشکری بیوی۔ عبدالرشید، ناشکری بیوی مرد کو عمر سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے، اس لیے بیویوں کو شکر سکھایا کرو۔ نبی علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ آیا، نبی علیہ السلام نے کہا تصدقنا، اور تجھے کہا صدقہ کیا کرو، تم اپنے مردوں کی بڑی بے شکری کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ عورت پر صدقہ مرد سے زیادہ ہے، کیونکہ عورت مرد کی نسبت زیادہ چغل خور، عورت مرد کی خاطر مرد سے زیادہ غیبت خور، عورت مرد سے زیادہ ناشکری، عورت مرد سے زیادہ جھوٹ بولنے والی۔ ناراض نہیں ہونا، عورتیں سب کی ہیں، کلیں توڑیاں کو نہیں، لیکن یہ فطرت بتائی گئی ہے کہ جہاں بیٹھیں گی کسی نہ کسی کے پیچھے چگلی لگا دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا ان سب برائیوں کا مداوع تصدقنا، صدقہ کیا کرو۔
عورتوں پر صدقہ زیادہ ہے مردوں کی نسبت، اور اگر عورت صاحب مال نہیں ہے تو وہ اپنے خامن سے پیسے لے کر صدقہ کرے تاکہ اس کی زبان کا صدقہ ادا ہو جائے۔ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، بڑھاپے سے پہلے عورت مرد کو بوڑھا کر دیتی ہے، صرف ایک وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اور ناشکری سے جس مرد کو جتنی ٹینشن آتی ہے، جس کی بیوی ناشکری ہو، وہی مرد جانتا ہے۔ اور یار ہم نے کسی کا کوئی کام کر دیا ہو اور وہ ہماری ناشکری کرے، مرد ہو وہ بھی، تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہم اس کو چبا جائیں، اے بغیرت تیرا میں نے یہ کام کیا تھا، آج تو بک بک کر رہا ہے۔ تو جو بیوی گھر میں ہو، جو آدھے گھر کی مالکن ہو، جو تیری زندگی کی شریک حیات ہو، جب تیری ناشکری کرے گی، یقین جانو یہ جو وہ کیا کہتے ہیں برین ہیمریج ہو گیا، وہ رگ پھٹ گئی، یہ عورت کی ناشکری کی مرد تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پناہ مانگی اس سے، اللہم انی اعوذ بکا من زوج تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ ایسی عورت سے پناہ دے جو مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دے۔ دعا ہے یہ۔ خواتین سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، مردوں کی ناشکری نہ کریں۔ ایک گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں پکا، وہ نبی کا گھر تھا، کئی روز تک چولہا گرم نہیں ہوتا تھا، پیغمبروں نے ایسے زندگی گزاری ہے، لیکن ان کی بیویوں نے کبھی ناشکری نہیں کی۔ خدا نے بھی عظمت و جلال دیا۔ وقار اسی کو ملتا ہے جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، رزق اسی کا وسیع ہوتا ہے جو بھوک میں بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ تیسری چیز، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ لَنَا رَبًّا، پتراں دا بھی بڑا ذکر آیا ہے، پتر بھی بڑھے کر دیتے ہیں۔ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ایسی عمر میں لے جائے تو کہ میرا بیٹا میرا مالک بن جائے۔ باپ نے پالا نا بیٹوں کو، محنت کی، مزدوری کی، جو بھی کیا، اولاد کو پالا، اور خود اس عمر میں لے گیا رب اس کو، ارذل العمر میں، محتاجی کی عمر میں، بیماری کی عمر میں۔ بیٹا اتنا نافرمان تھا کہ وہ باپ کا مال چھیننے پہ آ گیا۔ آج یہ قصہ آیا جمعے سے پہلے تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی۔ باپ فوت ہوا 20 سال پہلے کی بات ہے، بیٹوں نے کہا ساڑھا حصہ کٹو، ایک بیٹے کو بیچارے کو ایسے ہی کر دیا، باہر کر دیا، اور باپ کا مال بیچ کے کھا گئے، بوڑھا کر دیا نا۔ کیا فرمایا؟ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی حالت میں پہنچوں کہ میرا بیٹا میرا مالک بن جائے، میرا رب بن جائے، مجھے پالنے والا بن جائے، محتاج ایسا نہ کرنا کہ مجھے اٹھا کے لے کے جائیں۔ ارذل العمر سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی۔ یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی، یہ سزا کی عمر ہوتی۔ جو لوگ ارذل العمر میں پڑے رہتے ہیں نا محتاجی کی زندگی میں، یہ کسی کی سزا ہوتی ہے، بد دعا کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ سے عمر مانگا کرو صحت و عافیت والی۔ اور چوتھی چیز، نہیں چوتھی نہیں، پانچویں، چوتھی چیز، تیسری پڑھی ہے نا یہ ابھی، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، چوتھی چیز وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، یا اللہ ایسا مال نہیں دینا جو میرے لیے عذاب بن جائے، جیل جانا پڑے، کبھی نواز شریف جیل میں، کبھی زرداری جیل میں، کبھی عمران خان جیل میں۔ جھگڑا مال کا ہی ہے، یہ کوئی بیویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے، مال کا جھگڑا نا، یہ ہے وہ نشانی۔ یہ چیز بھی بندے کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ نواز شریف جیل میں گیا تو کیا بن گیا تھا، ابھی عمران خان بیچارہ آئے گا تو پتہ نہیں کیا شکل و صورت لے کر آئے گا۔ وہ زرداری صاحب گیا تو آدھی مونچھ کٹوا کے تصویریں لگواتے پھر رہتے۔ تو یہ تو نمونے حدیث میں بیان کیے گئے نا، تو اس کا مطلب ہے دین میں کون سی چیز نہیں ہے جڑی انہوں کڈنی پئی، حاضر ناظر کا عقیدہ بنانا پڑا۔ دین میں تو یہاں تک چیز موجود ہے کہ اللہ مجھے ایسا مال نہ دینا جو مجھ پر عذاب بن جائے، اور عذاب مال کو بنتا ہے، وہ نہیں ہے کہ اوپر بوریوں میں لادا ہے تو وہ یہ عذاب ہے، عذاب یہی ہے کہ مال کی وجہ سے سزا مل جائے۔ اور پانچویں چیز وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، ہائے ہائے، مکار دوست بوڑھا کر دیتا ہے بندے کو۔
دوست بھی ذرا دیکھ کے بنانا ہے. یہ نبی کی وصیتیں نصیحتیں بتا رہا ہوں, معمولی نہیں ہے چیز یہ. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یار مولوی صاحب یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ادھر ماحول میں ہیں. تو نبی علیہ السلام کون سا دین لائے تھے؟ قبر کے دروازے تک کا دین لائے تھے. جب تک آپ مر کے قبر میں نہیں اتریں گے آپ کو دین میں معلومات قرآن و حدیث میں ملیں گی. کیا فرمایا؟ وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرَانِي. اس کی آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں, میری پرواہ نہیں کرتا. وہ دل کا گندا ہے, آنکھ کا چنگا ہے. عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرَانِي. دیکھو کتنی بڑی بات بیان کی. ایسا دوست جو آنکھوں سے تو بڑا بھائے لیکن دل میں بڑا مکار ہو. ہے نا دوست ہمارے دل کے مکار, ہمارے ساتھ ہاں سائیں جی پر جا کے مولوی بڑا بھابی ہے نا, دونوں ہاتھ سے جھک کے. وہ ایک صاحب ایسے کر کے سلام لیتے ہیں, میں نے کہا تو بڑا مجھے خطرناک لگتا ہے. سلام ایک ہاتھ سے لو, سیدھے سادھے لو, سینے کو اور سر کو نہیں جھکاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے دوست سے پناہ مانگا کرو جو آنکھوں سے تو دل کو بھائے لیکن اس کا دل کالا ہو, مکار ہو. کیوں؟ وَإِن رَآ حَسَنَةً دَفَنَهَا. اگر وہ میری نیکی دیکھتا ہے دفن کر دیتا ہے, بتاتا ہے نہیں کسی کو. وَإِن رَآ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا. جب وہ میری برائی دیکھتا ہے تو اذانے دینے لگ جاتا ہے, وہ نے ایویں کیتا, وہ نے ایویں کیتا, یہ نے ایویں کیتا, اس نے ایسے کیا, اس نے ایسے کیا. یہ مکار دوست ہے. یہ بوڑھا کر دیتا ہے جو تمہاری اچھائی تو نہ بتائے اور برائیوں کا ڈنڈورا پیٹے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ مولوی صاحب نے مجھے دکانیں دی تھی, بڑے ارزاں رزق پہ دی تھی, لیکن میں نے بددیانتی کی کرائے کے اندر اور جگہ رکھنے کے اندر, 1 سال تک کرایہ نہیں دیا. یہ نہیں بتا وہ مولوی بڑا ظالم ہے. تم مولوی کو کرایہ نہیں دے گا تو مولوی کیا کرے گا؟ مولوی کو جس معاہدے پہ تو نے عمل لکھا اس پہ عمل نہیں کرے گا تو مولوی کیا کرے گا؟ اپنا بتائے گا لیکن اگلے کی اچھائی نہیں بتائے گا کہ میں نے اس دور میں اچھائی کی تھی جب تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی. تجھے گھر بھی کرائے پہ دیا, جگہ بھی کرائے پہ دی کہ چل کما اور بچوں کا پیٹ پال. تو نے جس نے تیرے پر احسان کیا اس کا پیٹ کاٹنا شروع کر دیا ہے. رب کہتا ہے مولوی بڑا ظالم ہے. یہ تو خدا پوچھے گا, حشر کے دروازے لگیں گے کہ آج تیرے پاس رزق آیا تو فرعون ہے, کل تو مسکین بن کے پھر رہا تھا کہ میرا نہ گھر ہے نہ بچوں کی رہائش ہے, میں سسرال میں بچے چھوڑے ہوئے. میں نے کہا لے آئی دو, کوئی بات نہیں, اپنی روزی کما, خدا کے گھر کو بھی دے, خود بھی کھا. تو جب انسان ناشکرا ہوتا ہے پھر ایسے ہی جاتا ہے. کیا؟ من خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرانی. آنکھیں تو دیکھتی ہیں مگر دل کا کوجہ ہے. کیوں؟ فرمایا کہ جب وہ نیکی دیکھتا ہے تو بات ہی نہیں بتاتا ہے کسی کو بھی یہ اچھا آدمی بھی ہے, بلکہ جب برائی دیکھتا ہے تو خوب شور مچاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آج میرے خیال رات کو اعتکاف پہ بیٹھیں گے, اور اعتکاف کی شروع میں کچھ وضاحت کی ہے کہ اعتکاف آلٹرنیٹ ہے اس چیز کا جو مشرک کرتے تھے, جو تماثیل کے پاس, مورتیوں اور قبروں کے پاس بیٹھتے تھے. اللہ نے وہ اعتکاف بدل کر مسجد میں رکھ دیا, کیونکہ وہ شرکیہ اعتکاف تھا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. ما هذه تماثیل التی انتم لہا عاکفون. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جائے تو تم مورتیوں کے پاس اعتکاف کرتے نا, مجاور آکھتے ہیں, تم مجاور بن کے بیٹھتے ہو, یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. بلکہ تم اللہ کے گھر میں آؤ, مسجد میں بیٹھو, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ دے گا.
یہ مورتیاں کچھ نہیں دے سکتی، جس کو خدا نے مار دیا وہ کیا خاک دے گا؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ یعکفون علی اصنام اللہ، وضاحت بھی کر دی۔ اصنام کہتے ہیں صنم کی جمع ہے، بدھو کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جا کر، یہ دے دے ہمیں، کھیر دے دے ہمیں، حلوہ دے دے، ہمیں بکرا دے دے، ہمیں چھترا دے دے، اوئے ہوئے، ہمیں کھانا دے دے، ہمیں سب مال دے دے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ بلکہ وہ چیزیں اللہ کے گھر سے آ کر اعتکاف کر کے بیٹھو۔ اگر کسی کی کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف سنت ہے۔ اعتکاف در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے در کی کنڈی پکڑ کے لٹک جانا، بس اللہ یہ دے گا تو میں اٹھوں گا، یہ دے، تو دے سکتا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تو دے سکتا ہے۔ دو دعائیں اس میں بہت ضروری پڑھنی چاہیے، ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک یہ دعا اعتکاف میں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ دنیا اچھی کر دے، باقی تیری دل کی مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے نا، دلوں کے بھید جانتا ہے نا، غیب کا علم جانتا ہے، تیرے دل میں کیا تمنا ہے اللہ پوری کرے گا۔ یہ پڑھا کرو، کثرت سے پڑھا کرو۔ آج یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، بس یہ آپ کی زبان تر رہنی چاہیے، ربنا آتنا۔ اچھا یہ اعتکاف کی دعا بھی ہے اور طواف کی دعا بھی ہے۔ یہ بیت اللہ کا جب طواف کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جامع دعا ہے، یعنی آپ نے صرف عنوان دینا اللہ دنیا اچھی کر دے، اب جو تیرے دل میں خیال ہے، تصور ہے کہ دنیا میں کیا کیا چاہیے وہ اللہ پوری کرتا ہے، لیکن من قبل نفس ہی ہونے چاہیے، ڈھکوسلا نہیں ہونا چاہیے ایسے وہ پڑھتے گئے۔ پہلے تصور بھی ہونا چاہیے، توجہ بھی ہونی چاہیے اللہ کی طرف، اور یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے اے اللہ تو دے سکتا ہے اور کسی کی یہ اوقات نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ تو سب کو آتی ہے، لیکن یہ اعتکاف کی دعا ہے۔ اور دوسری کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اعتکاف کے دنوں میں یہ دعاؤں کی کثرت کرو، انشاءاللہ اعتکاف کے دوران، اعتکاف کے بعد خوشخبری پاؤ گے، اور اگر اس طرح پڑھو گے جس طرح ہم سے سنو گے۔ ہم سے سن تو لیا ہے، لیکن نظریہ بھی یہ ہونا چاہیے اللہ تیرے علاوہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ میرا مسئلہ حل کر سکے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو اللہ دے گا، اور جب عقیدہ یہ بھی ہوگا کہ اعتکاف تو اٹھتے جا کے وہ تے بکرا دینا ہے مدار شریف تھے، تو وہ کہتا پھر بیٹھا کیسے لیے؟ یہ تو وہ عرب کے مشرک بیٹھتے تھے، بیت اللہ میں بت رکھ لیا، کہتے تھے اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہم قبر پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے؟ مشرکوں نے جو بیت اللہ میں صنم رکھے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم وہاں جا کر اپنے خدا سے مانگتے ہیں، یہ تو ہمارے وسیلے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور آج کے مشرک کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مزار پہ جا کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ کہ مولوی ابھی غلط کہتے ہیں، ہم تو مزار پہ جب جاتے ہیں مانگتے تو اللہ سے ہی ہے، تو وہ بھی تو یہی کہتے تھے ہم صنم کے پاس جاتے ہیں بیت اللہ مانگتے تو اللہ سے ہی ہیں۔ وہ مشرک قرار پائے، تم کیسے مومن ہو گئے؟ یہ ہے دین مصطفیٰ، ایسا فلسفی دین ہے یہ مولویوں کو بھی سمجھ نہیں آتا۔ اچھا دو دعائیں ہوگی اعتکاف کی۔ وہ مومن کی روح والا قصہ شروع کیا تھا، مومن کی جب روح نکلتی ہے، ملک الموت نکالتا ہے، وہ رہ گیا تھا نا، وہ میں آج مکمل کرتا ہوں ابھی۔ جب روح نکلتی ہے تو آس پاس بھی فرشتے کا، ایک فرشتہ نہیں آتا روح نکالنے، او پورا مجمع آتا ہے۔ جب ایک فرشتہ روح نکالتا ہے دوسرے اسے چھین لیتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے ہیں۔ وہی فرعون کی بیٹی کی خادمہ کا جو خون جس میں اللہ نے خوشبو بنا دی تھی، جو نبیوں کو لگتا ہے، جو نبی کو لگا سارے جنتیوں کو لگے گا، مومن کی روح نکلتی ہے اس کو خوشبو لگاتے ہیں، کفن دیتے ہیں۔ کفن دینے کے بعد فرشتے آگے لے کے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ پیشی کے لیے جاتا ہے، وہ فرشتے آگے پاس کر دیتے ہیں، چلتا جاتا ہے، روح ایسے چلتی جاتی ہے حتیٰ کہ 7واں آسمان کراس کر جاتی ہے، اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ وہ مومن کی روح وہاں پہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے کیا کہتی ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ پڑھتے ہو ہر فرض نماز کے بعد؟ یہ وہی دعا ہے جو آپ کی روح نے اللہ کے سامنے اس وقت پڑھنی ہے جب آپ کا روح مر کے وہاں جانی ہے، جب فرشتے نے روح لے کے جانی۔ کتنی عظیم دعا ہے یہ، ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے اندر جو اضافہ ہے نا، جتنی میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ سنت ہے، یہی فرض ہے، یہی واجب ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے۔ اس میں اگر کوئی ایک دو لفظ کا ادھر ادھر اضافہ کرتا ہے وہ بدعت ہے، وہ اس کا اجر بھی ضائع کر دیتا ہے۔
کیا ہے؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ اللہ کو سلام ہے، آداب و تحیت السلام ہے یہ اللہ کو۔ ہر نماز کے بعد جب آپ پڑھ لیں سلام پھیریں، پہلا کلمہ یہ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نا لا الہ، اتری دیا جی پہلے نماز پڑھی ہو، بغیر کلمے تو پڑھی ہے، کلمہ پڑھا تو نماز پڑھی ہے، کسے بھی کو بنایا مولویوں نے؟ جس نے نماز پڑھی وہ کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں؟ وہ مومن تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ عقیدہ تھا تو نماز فرض ہوئی۔ تو پھر بعد میں سلام پھیرنے کے بعد یہ کس نے کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، مولوی نے لگایا تماشا۔ نماز کے فوراً بعد اللہ کو سلام کیا کرو، کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کہو اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تیری طرف سے برکتیں ہیں، نماز پڑھ لی ہے برکتیں دے دے، کاروبار میں برکت دے دے، تو یہ پڑھتے ہی نہیں ہے، کچھ اور پڑھتے ہیں تو برکت کہاں کے آنی ہے؟ صرف اتنا کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ مومن روح کا اللہ کو آداب پیش کرنا ہے۔ 250 روپے صدقۃ الفطر ہے۔ اچھا میں ایک بات کرنی تھی، وہ پچھلے جمعہ بھول گئی۔ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں جو کچھ لوگ یہاں پہ جمعۃ المبارک سننے آتے ہیں، پڑھنے نہیں آتے، میرے خیال آج بات ہوئی تھی نا یہ، ان سے میں گزارش کرتا ہوں بالکل تشریف لائیں، بیٹھیں یہاں پہ بیٹھیں، باہر بیٹھیں جہاں سایہ ملتا ہے، مولوی صاحب کا خطبہ جمعہ سنیں۔ لیکن اتنی اپیل میری ہاتھ جوڑ کے دست بستہ کرتا ہوں کہ پہلی صفوں میں آ کر نہیں بیٹھا کریں، کیونکہ جب آپ اٹھتے ہو نا ساتھ والے ڈسہارٹ ہوتے ہیں کہ انہوں شاید جمعہ پسند نہیں آیا یا پتہ نہیں یہ تنگ ہو گیا۔ عاطف بھائی بتایا تھا نا میں نے، تو یہ میرے خیال عاطف بھائی نے مشورہ دیا کہ یہ اعلان ہو جانا چاہیے، اگر آپ نے جمعہ سننا ہے تو کوئی پابندی نہیں، پولیس بھی سن سکتی ہے، فوج بھی سن سکتی ہے، اور ساری دنیا سن سکتی ہے۔ ہمارے جمعے میں گالی گلوچ نہیں ہوتی ہے، مذاق ضرور ہوتا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں پلیز، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے جمعہ پڑھ لیا کہیں، کیونکہ یہاں 1:15 بجے بھی جمعہ پڑھا دیتے ہیں لوگ، 1:30 بجے تک تو پڑھا ہی دیتے ہیں، ہم نے اسی لیے ساتھیوں کے مشورے سے لیٹ رکھا ہے کہ تسلی سے فارغ البال ہو کر آ کے جمعہ سنیں۔ لیکن اتنی مہربانی کیا کریں پہلی صفوں میں آ کر بیٹھے، اور جب پتہ چلا مولوی صاحب جمعہ ختم کر رہے اٹھ کے چل پڑے، تو بھائی وہاں بیٹھ کے سن لو۔ اب تو ہم نے ٹینٹ لگایا ہوا ہے، تمبو، اس کے نیچے بیٹھ کے سنو، جب ہم جمعہ پڑھنے لگے آپ چلے جاؤ، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ پہلی صفوں سے اٹھیں تاکہ دوسرا بھی آپ کی طرف متوجہ ہو کے ڈسالٹ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا 250 روپے، 250 روپے صدقۃ الفطر اس سال کا رکھا ہے 2025 کا، اور یہ کم سے کم ہے ایک فرد کا، اس سے زیادہ کا آپ کو اختیار ہے، آپ 2500 بھی پر ہیڈ دے سکتے ہیں، جو صدقہ ہے وہ ضائع نہیں ہوتا جتنا بھی آپ کریں گے۔ دوسرا نماز کا ٹائم ہم نے رکھا ہے 7:45، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی آئے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ مسجد میں لگتی ہے، پچھلے جمعہ بھی وضاحت کی تھی، پچھلے جمعہ ایک آیت پڑھی تھی سورہ ابراہیم کی یصدون عن سبیل اللہ، آج سورہ حج کی لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے وہ بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے گھر، سب سے افضل جگہ زمین پر اللہ کے گھر ہے، اس لیے آپ زکوٰۃ بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی، عطیہ بھی اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں مسجد کی رسید کے ساتھ بیت المال میں دیں گے، انشاءاللہ یہ امانتاً ایک ایک پائی کے حساب سے اللہ کے گھر کے خرچ ہوں گے۔ یہاں ڈبے بھی لگے ہوئے ہیں، کپڑا بھی لگتا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ تشریف لائیں، آپ کا اس رمضان میں دیا ہوا انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے 700 گنا تک بڑھانا ہے، اور یہ برکت ہی برکت ہے، برکت میں آنا ہے، برکتوں سے محروم نہیں رہنا ہے۔ تو اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیز آندھی کی طرح اللہ کے گھروں میں اور صدقات اور خیرات کیا کرتے تھے۔ مساجد بنانے میں سب سے افضل صدقہ ہے، آپ یہ خواتین کا حال جو ہے اس کے الٹے ہاتھ پہ ڈبہ لگا ہوا ہے، صندوق، اس میں ڈال دیں، جمع کر کے کسی کو دے دیں جو وہ اوپر پہنچا دے، اور جو آپ ہیں آپ جاتے ہوئے ڈبے میں ڈال دیں، جیسے بھی ہے انشاءاللہ جو ڈبے سے نکلتا ہے وہ بھی رسید پہ درج ہوتا ہے سیریل نمبر کے ساتھ۔ اور ویسے بھی میں وہ کیا ہے، وہ FBR کا ہوتا ہے، وہ سارا میں نے وہ بنایا ہوا، کیا کہتے ہیں اس کو، FBR کا،
این او سی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یار، وہ جو بناتے ہیں اتنا سا پرچہ دے دیتے ہیں جی آپ رجسٹرڈ ہو، ٹیکس دہندہ ہو آپ. ہم ٹیکس چور نہیں ہیں جیسے وہ لندن میں بھی جا کر ٹیکس چور ہو گئے. اللہ رحم کرے.